بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 12 بجے حیا کے دروازے پر دستک دی تو اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ مجھے آدھی رات کے وقت اپنے دروازے پر دیکھ کر کہنے لگی، تم اس وقت یہاں؟ سب خیر تو ہے نا؟ میں نے اسے اپنی بے بسی کی ساری کہانی سنا دی۔ اس نے سرد آہ بھری اور کہنے لگی، میرے گھر میں چھپنے کی صرف ایک ہی جگہ ہے، کیا تم وہاں چھپ سکو گی؟ میں بے قراری سے کہنے لگی، ہاں، تم بس مجھے وہاں لے چلو۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور زمین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، یہاں سے قالین ہٹاؤ تو ایک دروازہ نظر آئے گا، وہاں سے اندر داخل ہو جاؤ، اور ہاں، صبح تک واپس نہ آنا، ورنہ وہ تمہاری دشمن نیلی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ڈھونڈتی یہاں تک آ پہنچے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اندر روشنی تو ہے نا؟ دیکھو، مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے، اور تم نے کبھی بتایا بھی نہیں کہ تم نے اپنے گھر میں خفیہ کمرہ بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا، ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، یہ کمرہ میرے بابا نے جنات کو قید کرنے کے لیے بنایا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میرے چچا پر جنات کا سایہ تھا، ان جنات سے دادا جان ہمیشہ پریشان رہے، ظالموں نے چچا کی جان لے کر ہی سکون لیا۔ خیر، تم جاؤ، مجھے نیند آئی ہے اور اس وقت میں سونا چاہتی ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ نیلی جیسی عورت کی چال بازی کی وجہ سے میں زمینی راستہ اختیار کر کے زمین کے اندر بنے کمرے میں جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ حیا نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی تھی، اس کی یہی بہت بڑی مہربانی تھی۔ میں نے قالین ہٹائی تو ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دل چاہا کہ دروازہ بند کر دوں، مگر چودھری کے لوگوں کو اگر میرے بارے میں علم ہو جاتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میرے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ تھی اور میں محتاط انداز میں چلتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں پر پرانا کاٹ کباڑ جمع تھا۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حیا اپنے گھر کا پرانا سامان یہیں جمع کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پورا کمرہ گرد سے ہٹا پڑا تھا۔ مجھے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے کا کنارہ اپنے منہ پر ڈھانپ لیا اور پھر کونے میں رکھی ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا زمین کے اندر موجود کمرے میں کوئی کیا کرے گا۔ ساتھ ہی میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک جن زادی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ایسے ہی روتا رہتا ہے، دیکھ اگر تو اس کا علاج کر سکے تو۔ میں جن زادی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے قریب مت آنا۔ اسی وقت حیا کی آواز آئی اور بولی، ماہی، کس سے بات کر رہی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں سب خیر ہے، تم میرے لیے پریشان مت ہو اور سو جاؤ۔ حیا نے کہا، چودھری کے لوگ آئے تھے، تمہارا پوچھ رہے تھے، پورے گھر کی تلاشی لے کر گئے۔ میری تو نیند ہی اڑ گئی، اب بھلا کیا سونا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے میری وجہ سے تم پریشان ہوئی ہو۔ وہ بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ، اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو جن زادی اور اس کا روتا ہوا بچہ دونوں غائب تھے۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم دو بہن بھائی اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھے۔ بھائی مجھ سے پورے 5 سال بڑا تھا۔ گھر میں چھوٹے بچے کی حیثیت رکھنے کی وجہ سے میں سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ سب مجھے اپنے دل سے عزیز رکھتے، میرے کہنے سے پہلے میری ہر بات پوری کر لی جاتی۔ میرے بابا کا تعلق گاؤں سے تھا، لیکن ہم شہر میں رہتے تھے کیونکہ میرے بابا نے اعلیٰ تعلیم شہر سے ہی حاصل کی تھی اور ان کی شہر میں اچھی نوکری لگی تو وہ شادی کے بعد شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میری ماما بھی شہر کی پڑھی لکھی اور خوبصورت خاتون تھی۔ ماما اور بابا کے درمیان بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ تھا، اور جب بھی گاؤں میں ہمارے مہمان گھر آتے تو وہ ماما کی بہت تعریف کیا کرتے۔ میری نیلی کانچ سی آنکھیں دیکھ کر اکثر لوگ کہتے، ساجدہ، جن لڑکیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں ان پر ضرور جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میری ماما ہنس پڑتی اور کہتی، مجھے ان باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے،
میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنی حسین بیٹی سے نوازا۔ بچپن پر لگا کر تیزی سے اڑ گیا اور جوانی شروع ہوئی تو ماما اور بابا کو ہمارے رشتوں کی فکر ہو گئی۔ وہ ہم دونوں بہن بھائی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے رشتے طے کرنا چاہتے تھے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز بابا شام سے پہلے ہی گھر آ گئے تو ماما نے کہا، خیر تو ہے، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بابا کہنے لگے، صبح سے میرے پیٹ میں شدید درد ہے جس کی وجہ سے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بابا کی بیماری کا سن کر ماما پریشان ہو جاتی، سو اس وقت بھی وہ فوراً کچن میں گئی اور ان کے لیے قہوہ بنا کر لائیں، جسے پینے کے بعد بابا کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ماما نے کہا، ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وقت وہ دونوں ہسپتال جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت انہیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کا چین اور سکون گھر پر ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہسپتال میں کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ بری خبر سامنے آئی کہ بابا کو کینسر ہے اور وہ چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خبر سن کر ماما کے لیے تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کو تکلیف میں دیکھنا تو مشکل تھا ہی، لیکن ان کی زندگی ہمیشہ اندھیروں کی نظر ہونے والی تھی، یہ جان کر ہی ان کی روح کانپ رہی تھی۔ جب ہم دونوں بہن اور بھائی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بابا اب چند دن کے مہمان ہیں، تو بابا نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بچوں پریشان مت ہونا، اس دنیا میں ہر شخص واپس جانے کے لیے آتا ہے۔ میں اگر تم لوگوں کو غم زدہ دیکھوں گا تو میرے لیے زندگی کا آخری وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ بابا کو پریشان نہیں دیکھیں گے، اب ان کی ہر بات مانیں گے۔ بابا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی زندگی کا آخری وقت اپنے گاؤں میں گزارنا چاہتا ہوں، جہاں میں نے بچپن اور اپنی جوانی کا دور گزارا ہے۔ بابا کی خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے ہم سب گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور جلد ہی شہر کا گھر بیچ کر گاؤں میں شفٹ ہونا پڑا۔ گاؤں کے لوگ سادہ اور مخلص تھے۔ گاؤں کے چودھری نے شہر سے آئے ہوئے پڑھے لکھے اور امیر لوگوں کا کھلے دل سے استقبال کیا، ہمیں ہر سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک روز بابا کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اگر تم دونوں کو کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ ان دنوں مجھے اپنے بابا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، کسی کو پسند کرنا تو دور کی بات تھی، میں نے آج تک کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ سو میں نے کہا، بابا میں ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی، میں خود کو ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں کر سکتی، مجھے صرف آپ کی صحت کی فکر ہے، میں آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر بابا نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگے، جیتی رہے میری بیٹی، ایسی بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ حماد خاموش کھڑا تھا۔ بابا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا کر کہنے لگا، بابا میں نیلی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہم دونوں آپس میں شادی کی بات کر چکے ہیں۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، میں چودھری صاحب سے تمہارے رشتے کی بات کرتا ہوں۔ نیلی گاؤں کے چودھری کی بیٹی تھی، میں نے کئی بار حماد اور نیلی کو آپس میں بات کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن کبھی میں نے ان کے تعلق پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خیر جلد ہی ان دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ ہم شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ ان کی شادی کے روز جب میں تیار ہو کر مہمانوں سے مل رہی تھی، تب ایک بدمعاش لڑکا ہاتھ میں جلتا ہوا سگار پکڑے اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس شخص کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ گاؤں کی ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ کہنے لگی، واہ آج تو چھوٹے چودھری بھی آئے ہیں، لگتا ہے بہن کی شادی میں شامل ہونے کا وقت مل ہی گیا ہے۔ میں نے گاؤں کی لڑکی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، یہ نیلی باجی کے بھائی ہیں، ان کا نام اسد ہے، پورے گاؤں میں ان کی غنڈہ گردی چلتی ہے، ان کی بدمعاشی دور دور تک مشہور ہے، تبھی تو کوئی چور گاؤں میں داخل نہیں ہوا۔ ایک بار کئی سال پہلے ایک چور کو پکڑ کر ایسا مارا کہ آج تک دوبارہ یہاں چوری کرنے کا کسی نے سوچا بھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، اسد میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ وہ بڑی بے تکلفی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا، سو میں نے غصے بھرے انداز میں کہا، اپنی حد میں رہو، تمہیں میرے نام سے کیا لینا دینا؟ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرواتا ہوا بولا،
اے سونیے، آج تک لڑکیاں چودھری اسد کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، اسد کو یہ نخرہ کرنا پسند نہیں ہے۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ایسے لگتا جیسے میں کسی پنجابی فلم کے ویلن کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنا ایک ہاتھ چہرے پر پھیر کر مجھے اپنی شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگا، تجھے یہ ہنسی مہنگی پڑے گی، تجھے محبت ہو جائے گی، یا تو میری محبت کو قبول کر لے گی۔ میں اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی، واہ واہ، محبت ہے۔ میں یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں اور دوسری طرف چل دی۔ اپنی بہن سے ملنے پہلی بار ہمارے گھر وہ آنے لگا۔ عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ کر آنکھ سے اشارے کرتا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں اس کے آنے پر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلوں۔ نیلی سے شادی کے بعد حماد بہت بدل گیا تھا۔ پہلے تو وہ بابا کا بہت خیال رکھتا، لیکن اب اپنے کمرے سے ہی باہر نہ نکلتا۔ میں کچھ کہہ کر گھر میں بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے بابا کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ چند ہی دن میں نیلی نے ہمارے پورے گھر پر قبضہ کر لیا۔ امی اور میں بابا کی تیمارداری میں لگے رہتے اور پورے گھر پر اس کی حکمرانی ہوتی۔ ایک روز میرے کمرے میں آ کر کہنے لگے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور اسد کی شادی ہو جائے۔ میں گھر میں شادی کی بات کرنے والی ہوں، تم اپنی رضامندی دے دینا تاکہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں کہنے لگی، میں کسی قیمت پر تمہارے بھائی کی بدمعاش بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ آئندہ یہ بات اپنی زبان پر بھی مت لانا۔ میری بات سن کر اس نے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا لی اور پھر بولی، مت بھولو کہ تمہارے بابا بیمار ہیں، تمہارا بھائی وہی کرے گا جو اسے میں کہوں گی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی منمانی کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ویسے بھی تم جیسی لاچار لڑکیاں خود کو وقت اور حالات کے دہارے پر چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر میں دل میں پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ آئندہ اگر نیلی نے ایسی بات کی تو منہ توڑ جواب دوں گی۔ کچھ وقت مزید گزرا اور بابا مجھے ظالم دنیا کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں اس دنیا میں خود کو تنہا تصور کرنے لگی۔ امی غم سے بےحال تھی۔ ان کے بھائیوں نے جب بیوہ بہن کو زیادہ غمزدہ پایا تو انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور میں گھر پر نیلی کا نشانہ بننے کے لیے رہ گئی۔ مجھے تو ایسے لگتا کہ گویا اس سے مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود پورے گاؤں کی سیر کو نکل پڑتی۔ اسے چودھری کی بیٹی ہونے پر کافی ناز تھا۔ ایک دن وہ صبح سویرے میرے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو کہنے لگی، تم نے میرے کمرے میں سے زیورات چرائے نا؟ میں نے کہا، تم مجھ پر چوری کا الزام لگاؤ گی؟ میں بھلا کیوں تمہارے زیور چراؤں گی؟ میرے بابا نے میرے لیے کئی سال پہلے بہت سارا زیور خرید لیا تھا۔ مجھے تمہارے زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی، میں سب سمجھتی ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ عقل اور سمجھ نہیں ہے؟ میں ثابت کر دوں گی کہ تم ہی چور ہو۔ کل تمہارے علاوہ گھر پر کوئی موجود نہیں تھا، اس کا مطلب کہ میرا زیور تمہارے پاس ہے۔ تم نے چوری کی ہے؟ حماد آنکھیں ملتا باہر نکلا اور بولا، کیا بات ہے نیلی، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نیلی کہنے لگی، کل میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی تو اس نے میرا زیور چرا لیا۔ حماد نے کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا یہ تمہارا زیور کیوں چرائے گی؟ نیلی کو شوہر کی بات سن کر غصہ آ گیا اور وہ بولی، تمہیں تو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور تمہاری بہن دودھ سے دھلی بڑی نیک اور ایماندار ہے۔ چلو میں خود اس کے کمرے کی تلاشی لے کر اپنا زیور تلاش کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے دھکیلتے ہوئے کمرے میں گھس گئی۔ جیسے ہی اس نے میرے کمرے کی الماری کھولی، یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ نیلی کا زیور میری الماری میں رکھا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حماد نے میری طرف دیکھ کر نفرت سے کہا، اگر نیلی کا زیور پہننے کا دل چاہ رہا تھا تو مانگ لیتی، نیلی نے آج تک تمہیں اپنی کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ اب بھی انکار نہ کرتی۔ مجھے کوئی صفائی پیش کرنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نیلی نے مجھے حماد کی نظروں میں نیچا دکھانے کے لیے بے شمار چالیں چلی۔ ہر چال میں بھرپور کامیابی پائی۔ کبھی کبھار مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی کہ وہ کس قدر عجیب و غریب دماغ رکھتی تھی۔ اس کے بابا چودھری صاحب اچھے انسان تھے، ہرگز بھی اپنے بدمعاش بیٹے کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر جب ایک روز وہ حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تب اسد کو چودراہٹ مل گئی اور یوں وہ بہت سارے اختیارات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے میری زندگی کا بدترین وقت شروع ہو گیا۔
नीली तो पहले अपनी ही मनमानी करती थी, मगर असद ने रिश्ता मांगने के बजाय बराह रास्त शादी की तारीख तय कर दी। भाई और भाभी ने अम्मी को फ़ोन पर यही बताया कि ये रिश्ता माहीन की मर्ज़ी से तय हुआ है। सो उन्हें शायद मेरी फ़िक्र नहीं थी, तभी तो उन्होंने फ़ोन पर बड़ी आसानी से कह दिया कि माहीन बेटी, मैं तेरी शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरे मामू यहाँ मेरा इलाज करवा रहे हैं, वहाँ सब शादी की तैयारियों में मगन होंगे तो मेरी तीमारदारी कौन करेगा। बात तो उनकी ठीक थी। मैं अपने दिल को तसल्ली देने लगी कि शायद मामा ठीक ही कह रही हैं। नीली को तो पहले ही ससुराल में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती थी, भला वो क्यों मामा की खिदमत करेगी। वो अगर मामू के घर बेहतर महसूस करती हैं तो उन्हें वहीं रहना चाहिए। नीली गांव वालों को दिखाने के लिए बढ़ चढ़कर शादी की तैयारियों में हिस्सा ले रही थी। सभी लोग उसके हौसले को दाद दे रहे थे। जो एक तरफ नंद बनकर बरी तैयार कर रही थी तो दूसरी तरफ बड़ी भाभी बनकर अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही थी। मगर ये बात तो सिर्फ मेरा दिल जानता था कि वो किस कदर कीना परवर और मतलबी इंसान थी। वो हर रोज़ रात के वक्त गांव की लड़कियों को इकट्ठा किए ढोल पीटती और तेज़ आवाज़ में गाने गाती। उस वक्त भी सब लड़कियां झूम झूम कर गाने गा रही थी और तालियां पीट रही थी कि मेरी दोस्त हया मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे लगता है तू अपनी शादी से खुश नहीं है। मैंने कहा, मेरे खुश होने या ना होने से भला क्या फ़र्क पड़ता है। उसने हैरत से मेरी जानिब देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में लाई। पागल लड़की, दुनिया वालों के लिए जान भी दे दोगी तो कोई तुझसे खुश नहीं होगा। अगर तू अपनी शादी से खुश नहीं है तो साफ इनकार कर दे, वरना सारी उम्र पछताएगी। अभी वक्त तेरे हाथ में है, वक्त निकल गया तो सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहेगा। उसने मुझे बेड पर बिठाते हुए कहा तो मैंने बेबसी से कहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। मेरे हाथों पर असद के नाम की मेहंदी लग चुकी है। मैं रोने लगी तो हया ने मेरी बेवकूफ़ी पर अपना सर पीट लिया और बोली, आज रात तुम ये घर छोड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें शहर तुम्हारी अम्मी के पास भेज दूंगी। आखिर तुम क्यों इन लोगों को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रही हो। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। वो मुझे समझाने के बाद वापस चली गई और उस रात मैं बिस्तर पर लेटी यही सोचती रही कि क्या वाकई घर छोड़ देना इतना आसान काम है जितना कि हया समझ रही है। नीली सुबह मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मेरा भाई पूरा 10 तोला सोना तुम्हें चढ़ाएगा, मगर याद रखना शादी के अगले दिन तुम सारा जेवर मेरे हवाले कर दोगी, वरना असद को तुम्हारे माशके की ऐसी कहानी बनाकर सुनाऊंगी कि याद रखोगी। अगर मेरे भाई के साथ खुशबाज ज़िंदगी गुजारनी है तो पहले मुझे खुश रखना होगा। ये कहकर वो बड़ी कमीनगी से हंसने लगी। मैं शर्मिंदा हो गई। गांव में रिवाज था कि जब किसी के घर में शादी होती सब लड़कियां आकर काम काज में मदद करवाती। बारात में एक दिन बाकी था, सो गांव की लड़कियां आकर भाभी के साथ काम करवाने लगी और मैं एक कोने में बैठ गई। मुझे इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से हो गया कि अगर मैं बखुशी शादी भी कर लूं तो नीली मुझे सुकून से कभी नहीं रहने देगी। सो मैंने उस दिन ऐसा फैसला किया जो मैं करना नहीं चाहती थी। रात के वक्त हया के घर पहुंची तो उसने मुझे अपने घर में मौजूद तय खाने में छुपा दिया। मेरे घर छोड़ने की खबर जल्द ही किसी आग की तरह फैल गई थी। तभी तो चौधरी असद ने मेरी तलाश में लोगों को हया के घर भेजा था। मैं किसी कीमत पर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। हया मेरी मदद करके खुश थी। तय खाने में मुझे जिनज़ादी दिखाई दी तो वक्ती तौर पर मैं ज़रूर डरी, लेकिन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि जिन्नात इंसानों से ज़्यादा रहम दिल होते हैं। इंसानों का बस चले तो एक दूसरे से सांस लेने का हक़ ही छीन ले। खैर, हया मेरा बहुत ख्याल रख रही थी, मगर अपना घर छोड़कर मैं कैसे मुतमईन हो सकती थी। मैं जल्द अज जल्द मामा पापा के पास जाना चाहती थी। अब मामा और मामू ही मेरी मदद कर सकते थे। मैंने अगली सुबह ही हया से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई है? अभी तुम्हारा घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। एक तो तुम्हारी मेहंदी का रंग इतना गहरा आया है कि साफ मालूम हो जाता है कि तुम एक दुल्हन हो। असद ने अपने लोग पूरे शहर में फैलाए होंगे। गांव में उसकी जो नाक कट गई है, यूँ समझो कि वो भूखा शेर बना घूम रहा होगा। मैं परेशान होकर बोली, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो बोली, तुम पुरसकून होकर यहाँ रहो, मेरे घर को अपना घर ही समझो।
تم تو جانتی ہو کہ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہوتا. میرے شوہر کا تبادلہ اگلے ماہ اس شہر میں ہو جائے گا. تب تک یہاں کوئی نہیں آئے گا. تم بے فکر ہو کر رہو. دن کے وقت حیا اور میں بہت ساری باتیں کرتے اور رات ہوتے ہی وہ مجھے تہہ خانے میں بھیج دیتی جہاں جن زادی کی روح میری دوست بن چکی تھی. اپنے بچے کے لیے پریشان ہوں، یہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہوتی تو میں اس کے بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگتی. یوں وہ کھانا کھا لیتا. جن زادی بہت دیر تک مجھ سے یہ باتیں کرتی رہتی اور جب میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتی تو مجھے کہتی سو جا لڑکی، اور دعا کر کہ مجھے بھی سکون کی نیند مل سکے. اس روز میں نے مسکرا کر کہہ دیا سو جاؤ نا تم بھی. وہ بولی 5 برس مکمل ہونے والے. میرے بچے پر کچھ عملیات کیے گئے ہیں جن کی مدت 5 سال تھی. مکمل ہو گئی تو سکون سے سو جاؤں گی. یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی. مجھے یہاں رہتے ہوئے 10 دن ہونے کو آئے تھے. اس روز میں نے حیا سے کہا کہ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں. تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرا بہت خیال رکھا. بلکہ اس وقت اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو آج شاید میں اس بدماش اسد کی بیوی بن چکی ہوتی. حیا نے کہا میں نہ ہوتی تو میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا. ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے. جب بھی اکیلا پن محسوس کرو تو لوٹ آنا. میں اس کے گلے لگی اور اسے الوداع کہہ کر وہاں سے نکل گئی. ماموں کے شہر میں داخل ہوئی تو سرد ہواؤں نے میرا استقبال کیا. مجھے یہ سوچ کر بڑی راحت محسوس ہو رہی تھی کہ میں اب جلد ماما سے ملنے والی ہوں. انہیں اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتی تھی. میں ان کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی. میں جانتی تھی کہ اگر ماما گھر پر موجود ہوتی تو میرے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا اور نیلی کی کوئی چال کامیاب نہ ہوتی. مگر قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا. بن ماں کی بیٹی کی قسمت ایسی ہی ہو جاتی ہے. لوگ تبھی تو اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا کرتے ہیں. ماموں کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے لمبی سانس لی اور جیسے تھکن اتارنا چاہی. دروازے پر دستک دی تو ایک انجان لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھ سے پوچھنے لگی کس سے ملنا چاہتی ہو. میں نے کہا میں فرقان ماموں کی بھانجی ہوں، بڑی دور سے آئی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں. دراصل میری والدہ ماموں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور میں خاص طور پر انہی سے ملنے آئی ہوں. میری بات سن کر وہ کہنے لگی اندر آ جاؤ. میں اندر جا کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر مجھے کہیں ماموں یا دوسرے گھر والے دکھائی نہیں دیے، بلکہ یہ تو انجان لوگ تھے جو ان کے گھر میں رہ رہے تھے. لڑکی نے مجھے شربت لا کر پلایا اور پھر کہنے لگی دروازے پر تمہیں ساری تفصیل بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ تم تھکی ہوئی آئی ہو. دراصل تمہارے ماموں تو یہ گھر بیچ کر 2 مہینے پہلے ہی کہیں اور جا چکے ہیں. اور کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہاری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر یقین نہیں آیا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دراصل وہ یہ بات اپنے بچوں سے چھپانا چاہتی تھی، تبھی تم لوگوں سے چھپ کر شادی کی. تم تو جانتی ہو کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ جوان بچوں کی ماں دوسری شادی کرے. اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو محلے میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہو. میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی کہ میں اب چلتی ہوں، شاید مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی. میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ لڑکی مجھے ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. تم دوسرے شہر سے آئی ہو، اگر چاہو تو 1-2 دن یہاں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری ماں بازار گئی بھی ہے، وہ آئے گی تو میں اسے تمہاری ساری کہانی سنا دوں گی. میری ماں بہت رحم دل ہے، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تمہارا شکریہ، میں بس چلوں گی. میں بے یار و مددگار سڑک پر چل رہی تھی. ماما نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اب کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں رہی. میں چپ چاپ چلتی آنسو بہاتی جا رہی تھی جب وہ مجھے روتا ہوا دکھائی دیا. جنزادی کے بچے کو یہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی. جنزادی آخر اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا بچہ یہاں ویران جگہ پر اکیلا پھر رہا ہے. میں نے جیسے ہی بچے کو گلے لگایا اچانک میرا سر چکرانے لگا اور ہر منظر جیسے دھندلا کر رہ گیا. یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے سامنے تو ایک جنزاد کھڑا تھا. وہ ہاتھ باندھے بڑی دلچسپی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا آج مجھ پر سے جادو کا زور ٹوٹ گیا.
اور میں اپنے اصل روپ میں واپس آنے کے بعد بہت خوش ہوں، مگر میں اس سے زیادہ خوش اس بات پر ہوں کہ میں نے سب سے پہلے تمہیں دیکھا ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے اپنی انگلیوں سے میرے آنسو صاف کر دیے۔ یہ خوبصورت آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی ہیں۔ اس نے مجھے گلے لگایا، اس کا لمس محسوس کر کے مجھے بڑا خوشگوار احساس ہوا۔ اس کے جسم سے اٹھتی دل فریب مہک نے ایک پل میں مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ یہ خوبصورت لڑکی یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ مجھے اچانک اپنے پیچھے سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ یہاں سے تو سالوں سے کسی عورت کا گزر نہیں ہوا۔ ارے چیک کرو کہیں یہ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہے؟ دوسرے آوارہ شخص نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو آوارہ مردوں کا ٹولہ میرے سامنے آیا۔ جیسے ہی ان کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی، کیونکہ میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا تو ایک شخص ہنستے ہوئے بولا، اے کمزور چڑیا، یہاں پھڑپھڑانے کی کوشش بھی مت کرنا، اسد کا علاقہ ہے یہ، یہاں تجھے کسی چڑیا کو بھی پر مارنے کا حق نہیں ہے۔ جن زیادہ دور کھڑا خونخوار نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ انہیں نظر نہیں آ رہا، مگر میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ کاش اس وقت وہی میری مدد کر دیتا، میں نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ اسی وقت ایک شخص نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور میرے چہرے کے ساتھ لگا کر کہنے لگا، یہ تو وہی شہزادی ہے جس کی تلاش میں چودھری اسد پاگلوں کی طرح مارا پھر رہا ہے۔ اس کو پکڑو تاکہ اسد کے حوالے کر کے 10 لاکھ انعام حاصل کیا جا سکے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ وہ لوگ میری جانب بڑھے، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے ہاتھ لگاتے، عاشق جنزادے نے میرے قریب آ کر مجھے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ سب تڑپتے ہوئے دور ہٹے جیسے انہیں میرے وجود سے کرنٹ لگاؤ۔ خود کو تنہا مت سمجھو، اس وقت اگر کمبخت اسد خود بھی یہاں آ گیا تو تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، جنزادے نے کہا اور میرے بال سہلانے لگا۔ وہ میرے ساتھ لیے مجھے کونے میں رکھے ایک بینچ پر آ بیٹھا اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میرا حوصلہ بڑھانے کے بعد وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتا رہا۔ جب تک مجھ پر جادو کا اثر رہا، میری ماں کی روح بے چین بھٹکتی رہی، اور آج مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہوا تو میری ماں کو بھی سکون مل گیا۔ میں نے افسوس بھرے لہجے سے کہا، کسی کی ماں مر کر بھی اپنی اولاد کے لیے بے چین رہتی ہے، اور کسی کی ماں زندہ رہ کر بھی بالکل قدر نہیں کرتی۔ جنزاد نے ہاتھ اٹھایا اور مجھے مزید کچھ کہنے سے روکتے ہوئے بولا، پریشان مت ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے انہوں نے پلٹ کر تمہاری خبر تک نہیں لی۔ ہم جلد ان سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ انہوں نے شریعت کے مطابق اگر نکاح کیا ہے تو اس میں برا ماننے والی بھلا کیا بات ہے؟ اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ شام گہری ہونے لگی تو وہ کہنے لگا، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے آیا۔ یہاں خاصا رش تھا اور زندگی کی چہل پہل نمایاں تھی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ میرے پاس پیسے تو ختم ہو چکے ہیں۔ میں پریشان سی اپنا پرس ٹٹولنے لگی کہ شاید کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں، لیکن ناکام رہی۔ اسی وقت جنزاد نے اپنی جیب سے نیلے نوٹ نکال کر میری جانب بڑھا دیے۔ جیسے ہی میں نے نوٹ تھامے تو میرے ارد گرد لوگ حیرت سے دوڑتے ہوئے دور جانے لگے، جبکہ کچھ میرے قریب آئے اور بولے، جادو کرنی باجی، جادو کرنی۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں جادو کرنی نہیں ہوں، اپنی حد میں رہو ورنہ وہ حال کروں گی کہ یاد رکھو گے۔ میرے کہنے پر ایک عورت کہنے لگی، باجی ابھی تو تم نے جادو کے زور پر اتنے نوٹ ہاتھ میں لیے، خدا کے لیے مجھے بھی کچھ نوٹ منگوا دو، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور 2 سال پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، جب سے اکیلی اس دنیا میں دھکے کھا رہی ہوں۔ مجھے عورت کی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، غریب عورت ہو اس لیے اس 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھی کھانا کھا رہی ہو؟ جاؤ پاگل کسی اور کو بنانا، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ خدا کے لیے سب لوگ میری جان چھوڑ دو، کیونکہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اسی وقت میرے ساتھ موجود جنزادے نے کانچ کا جگ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ جنزاد لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے جب ایک پانی سے بھرے ہوئے جگ کو لوگوں نے ہوا میں خود اٹھتے اور پھر زمین بوس ہوتے دیکھا تو اس نے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کیا اور سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ سب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس جناتی طاقت ہے۔
میں جنزاد کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی اور جلدی ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ یہ جگہ انسانی آبادی سے دور تھی اور دور دور تک سوائے جنگلات اور جنگلی جانوروں کے یہاں اور کچھ نہیں تھا۔ جنزاد نے میری زندگی کو اپنی محبت سے بھر دیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا اور مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دیا۔ ایک روز میں نے کہا، میں کچھ خریداری کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے ڈھیر سارے نوٹ پکڑائے اور کہنے لگا، آج شہر جا کر اپنی پسند کی ہر چیز خرید لاؤ۔ ایک تو تمہارا دل بہل جائے گا اور کافی دن سے گھر رہ کر شاید تم بور ہو گئی ہو۔ باہر کی ہوا لگا لو۔ میں ہنس پڑی اور بازار جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج رات گھر نہیں ہوگا، میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے اس سے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کچھ دیر بعد میں بھی گھر سے نکل گئی۔ آج کئی ماہ بعد انسانوں کی رونقیں دیکھ کر میں بازار گئی۔ کئی سال بعد خریداری کا موقع مل رہا تھا، سو جو چیز پسند آتی خرید لیتی۔ کچھ دیر میں نے سارا سامان خریدا۔ اب میں بس کپڑے خرید کر گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ میں کپڑوں کی دکان کے سامنے رک کر مختلف لباس کا جائزہ لے رہی تھی جب میرے قریب سے جانی پہچانی آواز سنائی دی، جب سے کمبخت ہمارا گھر چھوڑ کر گئی ہے، اسد نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب میری مرضی سے ہوا ہے۔ اگر مجھے علم بھی ہوتا کہ وہ کمبخت گھر چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے تو پاؤں میں زنجیر ڈال کر ایک کونے میں بٹھا دیتی۔ میں تو یہ رشتہ کروا کر اچھے عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ اب تک دن رات میرے گھر کے چکر لگاتا اور پوچھتا ہے کہ ہمیں ماہین کے بارے میں کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ یہ تو نیلی کی آواز تھی جو ساتھ موجود عورت سے باتیں کرتی میرے قریب سے گزری۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تو اسی وقت اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ کسی بھوکے شیر کی مانند میری جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ میرے قریب آتی میں نے دوڑ لگائی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ جن زیادہ میرے ساتھ نہیں، ورنہ شاید میں اتنا پریشان نہ ہوتی۔ میں گھر کی جانب بڑھ رہی تھی اور نیلی اپنے ہاتھ میں پکڑا سامان ادھر ادھر پھینک کر اندھا دھند میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اے بدبخت عورت، تو نے میرے معصوم بھائی کا دل دکھایا ہے، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے وہ شاید بھول گئی کہ جذبات اور انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر وہ انسانی آبادی سے دور جناتی علاقے میں داخل ہو گئی۔ وہ جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گئی جبکہ میں اپنے گھر میں باحفاظت پہنچی۔ خاموشی اور سناٹے کی وجہ سے نیلی کی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی، مجھے ان کانٹوں میں چھوڑ کر خود کہاں دفع ہو گئی ہے ماہی؟ آ کر میری جان بچا ورنہ تیرا وہ حال کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ مشکل میں گرفتار ہونے کے باوجود اس کے دل سے میرے لیے نفرت کم نہیں ہوئی۔ وہ رات تک مجھے کوسنے دیتی رہی اور بددعائیں دیتی رہی۔ ایک ایسی عورت کی مدد کرنا مجھے گوارا نہیں تھا جس نے مجھے ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا، جس کی وجہ سے میں اپنے گھر سے دور گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی، آخرکار اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح کے وقت میں یہاں چہل قدمی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ جنات کا ایک ٹولہ ایک مردہ عورت پر جھکا اسے کانٹوں سے نکال رہا تھا۔ میں نے مزید دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر چہل قدمی کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں جس کی وجہ سے رات کے وقت اندھیرا گہرا تھا۔ میں نے گہرے رنگ کا چمکیلا لباس نکالا، اسے پہننے کے بعد خوب سنگھار کیا۔ آج میں نے آئینے میں چہرہ دیکھا تو سجی نیلی آنکھیں دیکھ کر اپنی ہی نظر اتارنے کا جی چاہا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اب وہ وقت قریب ہے جب وہ دروازے پر دستک دے گا اور میرا اجلا نکھرا روپ دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ میں اس کے گلے لگنے کے لیے بےتاب تھی۔ میں نے اپنے آنگن میں ایک دیا روشن کر کے رکھا کہ وہ آئے گا تو اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو جنزاد اپنی ماں کے ساتھ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آج اپنا وعدہ نبھا چکا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری ماں سے ملواؤں گا، سو آج سوچا کہ گھر پر لے آؤں۔ اس وقت میں بھول ہی گئی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں تو بس اپنی ماں کے گلے لگنے کو بےتاب تھی، سو ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں بھی تجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھی میری بیٹی۔ کمبخت نیلی نے نہ صرف تیری زندگی خراب کی بلکہ میرے بارے میں بھی جھوٹی افواہیں پھیلائیں کہ میں شادی کر چکی ہوں، جبکہ میں تو تیرے ماموں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی۔ گاؤں میں اتنے خط لکھے، ہر خط کا جواب تو نے اور تیرے بھائی نے دیا تو میں مطمئن ہوتی رہی، مگر بعد میں نیلی کی ایک ملازمہ نے مجھے خط لکھ کر بتایا کہ وہ ہر خط اپنے قبضے میں کرتی ہے اور خود ہی تیرے اور عماد کی طرف سے جواب نامہ لکھ کر بھیجتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل بہت دکھا، پھر میں نے اپنے نئے گھر کے بارے میں بھی تم دونوں بہن بھائیوں کو نہیں بتایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نیلی میرا ہر رابطہ ختم کر چکی ہے۔ کل ہی اخبار میں اس کے مرنے کی خبر چھپی تھی، لکھا تھا کہ کچھ نامعلوم لوگ کسی ویران جگہ سے اس کے مردہ وجود کو اٹھا کر گاؤں لائے۔ خدا جانے کیا حقیقت ہے، لیکن بیٹا جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے
وہ اس دنیا میں ہی اپنا انجام دیکھتا ہے، جیسے نیلی اور اسد نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اسد کے ساتھ کیا ہوا ہے ماں؟ جنزاد نے کہا، ساری دنیا کے بارے میں جاننے کا شوق ہے، پہلے اپنی ماں کی خاطر تواضع تو کر لو۔ میں نے کہا، اوہو، میں تو بھول ہی گئی۔ ماں جی آپ اٹھے، میں آپ کے لیے ابھی کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماما نے کہا، ارے نہیں بیٹا، مجھے تو صرف نیند آئی ہے، دراصل میں نے شام میں ہی کھانا کھایا تھا، اور تم تو جانتی ہو کہ میں شروع سے ہی رات کے وقت کچھ نہیں کھاتی، اب بھی مجھے کچھ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ میں جانتی ہوں کہ میری بڑی بیٹی کا گھر ہے، میرا داماد بڑا نیک ہے، جب جو چیز کھانے کا جی چاہے گا وہ میں خود ہی بنا لوں گی، بلکہ سچ پوچھو تو اپنی بیٹی کو یہاں خوش اور آباد دیکھ کر میرا تو دل ہی بھر گیا ہے۔ یقین جانو، اتنے سال میں تمہاری فکر میں ہلکان ہو رہی ہوں، ہر دم تمہارے لیے دعا کرتی تھی کہ جہاں رہو خوش رہو آباد رہو۔ آج تو میرا دل سجدہ ریز ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، اور بیٹی کے حق میں مانگی گئی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ میری ماں نے مجھے ایک بار گلے لگایا اور پھر کہنے لگی، تمہارے گھر سے جانے کے بعد اسد کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا کہ دنیا کے سامنے فن خان بننے والے شخص کو اس کی منگیتر چھوڑ کر چلی گئی۔ گاؤں میں اس کی گنڈا گردی بڑھی تو لوگوں نے اسے وہاں سے بھی نکالا، کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں نیلی کے گھر آتا، اب تو وہ بھی مر کھپ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اماں کا بستر لگایا تھا، وہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور جلدی ان کے خراٹے کمرے میں کھونچنے لگے۔ مجھے چائے کی طلب ہوئی تو میں کچن میں کھڑے چائے بنانے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کب وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج تو غضب ڈھا رہی ہو؟ آج مجھے خوشی ہوئی کہ تم زندگی کی طرف لوٹ آئی ہو، تم اپنی اور میری زندگی کو نارمل انداز میں جینے لگی ہو۔ میں مسکرائی اور کہنے لگی، زندگی میں اتنے بڑے بڑے انکشافات ہوئے، اب کوئی بھی بڑی بات بے حد معمولی لگتی ہے۔ اس نے میرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے میرے چہرے سے ہٹایا اور کہنے لگا، ایسا تو بس بہادر لوگ ہی کرتے ہیں، اور تم بہت بہادر ہو۔ میں نے جنزاد کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور کہنے لگی، یہ بہادری مجھے آپ سے ملی ہے، آپ نے مجھے بہادر بنایا ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچانک باہر سے عجیب آواز سنائی دی۔ میں ڈر کر جنزاد کے سینے سے جا لگی۔ ڈرو مت، جنات کا گروہ گزر رہا ہے۔ میں چائے کا مگ لیے جنزاد کے ساتھ سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ وہ میری خوبصورت آنکھوں کی تعریف کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اب جا کر کمرے میں آرام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے چکر محسوس ہو رہے ہیں۔ صبح بھی گھر کے کام کر رہی تھی کہ سر میں چکر آ گیا، گرتے گرتے بچی۔ ہم اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو گھر میں ماما کی موجودگی کا سوچ کر ہی میرے دل اطمینان سے بھر گیا۔ میں اٹھی تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ماما، آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں، میں خود آپ کی خدمت میں ناشتہ پیش کر دیتی۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، داماد جی نے بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوچا تمہیں آرام کرنے کا موقع دے دیتی ہوں اور میں خود ہی کام کر لوں گی۔ تم جاؤ، جا کر سو جاؤ بیٹا، تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ میں مسکرائی۔ ماما ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے اس وقت شدید نیند آ رہی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس روز مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جنزاد نے مٹھائی کے ٹوکرے منگوائے اور کہنے لگا، یہ ساری مٹھائی جنات میں تقسیم کرنی ہے، آخر ہماری آبادی میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ڈرتے ہوئے بولی، کیا ہمارا بچہ جنات میں سے ہوگا؟ اس کی ماں ایک انسان ہے تو اسے بھی انسان ہونا چاہیے۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم ابھی سے یہ فکر مت پالو، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا بچہ صحت مند پیدا ہو۔ ان سب باتوں نے مجھے اطمینان نہیں دلایا، مگر میں خاموش ہو گئی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ بچہ انسانوں والی خصوصیت لے کر دنیا میں آئے۔ ماما اور جنزاد میرا خیال رکھتے۔ جنزاد نے کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں انسانی دنیا سے دور آ چکی ہوں، مگر اس روز مجھے بخوبی احساس ہو گیا کہ انسانوں یا جنات کبھی ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس روز مجھے شدید نیند آئی۔ شام کو میں بستر پر لیٹ گئی، جلدی گہری نیند میں ڈوبی۔ رات کو نہ جانے کس وقت آنکھ کھلی۔ جنزاد کو بستر پر نہ پا کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ موجود نہ ہو۔ خیر، میں نے سوچا کہ ماما سے اس بارے میں پوچھوں، شاید مجھے سوتا پا کر وہ ماما کو بتا کر باہر چلا گیا ہو۔ یہی سوچ کر کمرے سے نکلی۔ جیسے ہی میں نے ماما کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے کہ کمرے کے باہر بہت ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں،
یہ بات تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ہڈیاں جنات کی خوراک میں شامل ہیں، مگر جنات کی خوراک بھلا ماما کے کمرے کے پاس کیوں موجود تھی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے سے آتی جنات کی آواز نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو ماہین کی ماں کا روپ دھار کر اس سے نہ ملواتا تو شاید وہ اپنی ماں کی یاد میں اب تک تڑپ رہی ہوتی۔ کمرے سے بوڑھی جنزادی کی آواز آئی، کوئی بات نہیں میرے بچے، سچ پوچھو تو مجھے بیٹی جیسی عزیز ہے، بڑی پیاری بچی ہے، خدا سدا سکھی رکھے۔ بس اب تم اسے یہ بات نہیں بتانا کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور ایک جنزادی اس کی ماں کا روپ دھار کر یہاں رہ رہی ہے۔ اس حال میں اسے پریشان مت کرنا، کل میں کسی بہانے سے واپس چلی جاؤں گی، پھر بعد میں جب کوئی خوشخبری ملی تو اپنی بچی کی خدمت کے لیے ضرور آؤں گی۔ وہ دونوں آپس میں نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے، میں تو بس یہ سمجھ سکی تھی کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد جنزاد میرے پاس آیا اور شرمندگی بھرے انداز میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم ہماری باتیں سن چکی ہو، جو بھی کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا، پھر بھی اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم مجھے جو سزا دینا چاہو مجھے دل سے قبول ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں میرے لیے صرف محبت تھی۔ میں نے اس کے سینے سے سر ٹکا دیا اور اطمینان سے آنکھیں موند لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اپنوں کی خطا کو معاف کر دینا ہی پرسکون زندگی کی ضمانت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔